بوقار معزز سامعین کرام، نہ طرز بیان ہے، نہ طرز تکلم، نہ طرز بیان ہے، نہ طرز تکلم اس ناچی کی ٹوٹی پھوٹی جملوں سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی شب، آج کی رات نورانی رات، عرفانی رات، تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ یہ رات۔ اسی رات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، صبح صادق کے وقت میرے آقا تشریف لے کر آیا۔ اس بات پر آپ کو ایک نکتہ کی بات بتاؤں کہ یا پھر رات میں میرے آقا تشریف لے کر کیوں نہیں آئے اور دن کے اجالے میں تشریف لے کر کیوں نہیں آئے، آخر رات اور دن کے بیچ میں تشریف کیوں لے کر آئے، یہ نکتہ کی بات بتاؤں۔ میں عاشقان غلامان محبتان مصطفیٰ سے، میرے آقا کے عاشق و غلاموں سے میں درخواست کروں گا کہ میری آواز جن جن کانوں تک گونج رہی ہے وہ جلد سے جلد مجلس میں، پروگرام میں آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج میں اکیلا ہی ہوں سنانے والا اور وہ جلد ختم کر دیا جائے گا۔ وجہ اس کی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخشی، پھر نبی کی ولادت مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، شہداء ملت کے جانثاروں، اولیاء امت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، سرور کونن روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک بار اور جھوم جھوم کر محبتانہ نذرانہ عقیدت پیش کرے، پلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان فرماتی ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بانٹتا ہے بارہ نور کا، صدقے لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا ہے جدھر، اور چاند جھک جاتا ہے جدھر، انگلی اٹھائے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور مختار کل محبوب پروردگار ہے، میرے آقا کے شان بیان کرتا ہوں شعر میں، مختار کل محبوب پروردگار ہے،
عرش اعظم سے اونچا ان کا دربار ہے۔ ہم زمین پہ میری نبی کی ولادت، میرے آقا کی ولادت منا رہی ہے، تو سنیے شعر کیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتی ہے۔ عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونن میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ عرش اعظم پر فریرا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونن میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ اپنے مولا کی بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر بھی سجدے میں گرا کرتی ہے۔ زمانے میں نہیں آیا ہے کوئی تجھ سے آنے والے، نہ آیا ہے نہ آئے گا کبھی تجھ سے آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ کیا جدو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت لایا ہوں، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت لایا ہوں۔ عاشقوں دامن دل کو بھر لو میں حدیث رسول لایا ہوں۔ کیوں پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی، یہ گنہگار میرے آقا کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، توصیف کر سکتی ہے، مگر میں تو یہی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا یہ گندا بندہ تیرے محبوب کی شان میں جو کچھ بھی اس نے اپنے زبان سے کچھ تعریف کی ہے، تو اپنے شان کریمی سے مولا تو قبول عطا فرما، اور حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول عطا فرما، اور اسی ولادت کے صدقے مولا ہمیں دین دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ تو کیوں پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی، قرآن اٹھا کر دیکھ لو سیرت رسول کی، اور قرآن اٹھا کر دیکھ لو سیرت رسول کی۔ ہر شخص کو ضرورت پڑے گی رسول کی، ہر طاہر قسم خدا کی محشر میں دیکھنا، ہر شخص کو ضرورت پڑے گی رسول کی۔ گیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، عشق نبی میں ایسا کرشمہ دکھائی دے، جدھر دیکھو ادھر آقا کا روضہ دکھائی دے۔ یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ اور میں کچھ شعر کی وضاحت بھی کروں گا۔ میں آج ٹھنڈی مزاج میں اس جملوں کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک مثال دوں کہ جب کسی عورت کا لڑکا پیدا ہوتا ہے تب جا کے وہ ماسٹر یا وکیل یا جج یا کچھ بنتا ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے، نام اس کے بعد ہوتا ہے، 7 دن میں ہوتا ہے۔ اب اتنا ہی مثال نہیں، آگے سماعت کیجئے کہ انسان پہلے مولوی بعد میں، انسان پہلے منشی بعد میں، انسان پہلے وکیل بعد میں، انسان پہلے ماسٹر بعد میں، انسان پہلے جج بعد میں، انسان پہلے مفتی بعد میں، انسان پہلے محقق بعد میں، انسان پہلے مفسرین بعد میں، انسان پہلے عالم بعد میں، انسان پہلے شاعر بعد میں، انسان پہلے خطیب بعد میں۔ اور آگے آپ کو بتاؤں مثال دے کر آپ کے دل و دماغ کو میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ یہ پنکھا پہلے، ہوا بعد میں، سورج پہلے، دھوپ بعد میں،
چاند پہلے روشنی بعد میں، اور آگے بڑھیے، آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں، اور آگے سماعت کیجئے، صدیق اکبر پہلے، صدیق پہلے، اکبر بعد میں، عمر پہلے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان پہلے، غنی بعد میں، علی پہلے، شجاعت بعد میں، اور آگے سماعت کر لیجئے، اللہ اللہ برادران ملت اسلامیہ، عبد القادر پہلے، غوث اعظم بعد میں، معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں۔ آپ کو آسانی کا سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو جتنے بھی انسان ہوئے ہیں، مگر انسان پہلے ہوئے ہیں، ان کے کارنامے بعد ہوئے ہیں، مگر آمینہ کا لال ایسا لال ہے کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں، کہ میرے آقا پہلے رسول اللہ بعد میں، یعنی کہ اللہ کے رسول تشریف لانے والا ہے، یعنی کہ آج میرے آقا تو تشریف تو لائے ہیں، رسول اللہ پہلے ہے، یعنی پہلے کا مطلب کیا ہے؟ خود ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں تیرے محبوب کو بھیج دے، اور بھی انبیاء کرام نے دعا کی، اور آنے سے پہلے پہلے آپ کی میلاد پاک منائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب میں آپ کو ایک اور بہترین انداز میں مثال دے کر بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میرے آقا کا ایک معجزہ سماعت کر لیجئے۔ ہمیں اپنے آقا سے کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آقا سے کس طریقے سے الفت کرنی چاہیے۔ باہر کب اس سے پہلے آپ کو میں چند باتیں اور بتاؤں، کہیں مثلاً مثال کے طور پر میں نے کچھ مثالیں فیڈ کر کے لایا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایک ایسا پروگرام ہو رہا ہے، ایک ایسا ایک اجلاس مجلس منائی جاتی ہے، ایک ایسا جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور دیگر لوگ بھی ہے، اور دیگر کے قوم کے لوگ بھی ہے، اور ہر قوم کے اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں، ہر قوم کے ایک خطیب آتا ہے، ہر قوم کے ایک خطیب آتا ہے، اپنے پیشوا کا معنی ہمارے جو سردار ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب اس پروگرام میں ایک ہندو اٹھ کر کے خطیب بن کر کے اپنی پیشوا کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ ہمارا رام چندر ایسا تھا، سیتا سے شادی کرنے کے لیے کمان سے تیر کو توڑ ڈالا تھا۔ یہ تو اس طریقے سے اپنے پیشوا کی اس طریقے سے تعریف کی ہے، تعریف کر کے بیٹھ گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اٹھے، اور اٹھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام ایسے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بیماری پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو شفا ہو جاتا تھا، کوری پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، برس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اچھا ہو جاتا تھا، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے پروگرام پہ کھڑا ہوا، ان کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایسے تھے کہ اگر وہ عصا کو پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی نکل آتا تھا، یہاں تک کہ دریا پر مارتے تھے تو راستہ دے دیتا تھا۔ یہ اپنے پیشوا کی تعریف کرتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ تو ہے نبی زندہ ہے، مگر کچھ لوگوں کا عقیدہ کیسے ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنے پیشوا کی برائیاں کرتے ہیں، اپنی پیشوا کی اپنے سردار کی توہین کرتے ہیں، جبکہ توہین رسول کرنا اس دنیا میں رہنا ایک ذرہ برابر حق نہیں رکھتا ہے۔ اب دیکھیے لوگوں نے جیسا ان لوگوں نے اپنے پیشوا کی تعریف کی ہے، مگر ان لوگوں نے کیسا کیا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے، ماشاء اللہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اور دیگر بہت ساری بھی چیزیں لکھی ہے، میں مکمل طور پر بتانا ہی چاہتا ہوں، اشارے کے طور پر سمجھ لے۔ میں آج اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، اگر رام چندر نے اگر سیتا کو شادی کرنے کے لیے کمان سے تیر کو توڑا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے آقا نے، نبی آخر الزمانے، پیغمبر اعظم نے، پیغمبر اسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا۔
जवाब सुनिए, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर किसी बीमारी पर हाथ फेरा तो शिफा मिल गई है, किसी मुर्दे को मर गया है उसके जिस्म सलामत है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा तो बिइज़्निल्लाह वो जिंदा हो गया है। मैं कहता हूँ ये भी ईसा नबियाना अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है, मगर मेरे नबी से बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं है। मेरे नबी ये तो हजरत ईसा नबियाना अलैहिस्सलाम एक मुर्दे जो उनके हाथ पैर सब सलामत था, मगर हाथ फेरा तो बिइज़्निल्लाह वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब मेरे आका का कमाल तो देखिए, मेरे आका किसी साहबी के घर पे मेहमान गए थे, साहबा किराम ने बकरी ज़बह कर उससे तनाउल फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं ए साहबी रसूल या खुद मेरे आका क्या करते हैं कि जिन बकरी की गोश्त को खाया और हड्डी को फेंक दिया तो कहीं फेंकना मत, उन हड्डी को ये इकट्ठा कर दे। जैसे ये इकट्ठा कर दिया गया, जबकि बकरी को ज़बह किया, हलाल किया, उनके गोश्त को बॉडी किया और सब खा गया, अब हड्डी को बाहर फेंकने की बारी आई तो मेरे आका क्या फरमाते हैं कि साहबी उस हड्डी को ये इकट्ठा कर दे। और मेरे आका ने उस बकरी की हड्डियों को हाथ फेरा तो वो हड्डी बकरी की शक्ल में जिंदा होकर खड़ी हो गई और दुम हिलाने लगी। अब अगर बहुत सारी मिसालें हैं और या इतना ही नहीं, यहाँ तक के हजरत जाबिर हदीस से पाक बुखारी शरीफ में है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दो लड़के थे, जो उन दोनों लड़कों जो एक बकरी को ज़बह करने के लिए गए थे, मगर उन लड़के ने अपने भाई को ज़बह कर दिया। जैसे उसकी माँ को खबर हुई, उसके बाप को खबर हुआ तो उस बेटे के पीछे दौड़ने लगे। अब बेटा भी डरने लगा, घबराने लगा, मैं तो अपनी बकरी को ज़बह करने के बजाय मैंने अपने भाई को ज़बह कर दिया, ना जाने मेरे माँ बाप मुझको क्या करेगा, अल्लाह अल्लाह। मगर वो बच्चा डरता हुआ किसी मकान की छत पर चढ़ जाता है और जैसे ही चढ़ जाता है तो इत्तेफाक से छत के नीचे से गिर जाता है और गिर जो जाता है तो वो बच्चा भी इंतकाल हो जाता है। अब दोनों बच्चा इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर के घर में दोनों बच्चे की लाश है। मेरे आका को खाने की दावत दी है। जैसे ही दावत दी है मेरे आका फरमाते हैं जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ है? तो हजरत जाबिर की बीबी कहती है कि दोनों बच्चे आराम करती है, मगर मेरे आका है कि उन बच्चों को लाओ एक साथ खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी माबैन में जाबिर की बीबी हजरत जाबिर उस बात को छुपा कर रख ना पाए और कह दिया मेरे आका मेरे दोनों बेटे जो इंतकाल हो गए हैं। इसी दरमियान में मेरे आका जाते हैं, चादर को उठाते हैं, अपने हाथ को फेर देते हैं तो दोनों बेटा जिंदा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका के मौजज़ात में से मौजज़ा है। इतनी सारी मौजज़ा है, आपको बताऊं क्या 6000 से ज़ायद मौजज़ा है मैंने हदीस की पाक में देखा। और यहाँ तक कि हजरत मूसा नबियाना अलैहिस्सलाम ने, मैं उसको साबित करना चाहता हूँ इसलिए इस बातों को मैं बताता हूँ। हजरत सैयदना मूसा नबियाना अलैहिस्सलाम ने अगर ऐसा से पत्थर को मारा उस पत्थर से पानी निकल आया, अगर दरिया को मारा तो दरिया ने रास्ता दे दिया। तो ये बहुत बड़ी कमाल मेरे आका के नजर में बड़ी कमाल नहीं है। मेरे आका जो मदीना मनवरा से मक्का मुअज़्ज़मा जा रहे थे उम्रा के लिए, तो तकरीबन उसमें 1500 सहाबाए किराम थे। ये कुआं था जो पानी सहाबाए किराम ने पिया, वजू किया, उनमें से शायद कोई गुस्ल किया तो पानी खत्म हो गया था, कुछ ही किया था सब नहीं, तो पानी खुश्क हो गया। सहाबाए किराम मेरे आका के बारगाह में गए, आका कुआं में पानी नहीं है, खुश्क हो चुका है, एक कतरा भी पानी नहीं है। तो मेरे आका अपने अंगुली मुबारक को डालते हैं और कुआं से पानी भर जाता है। अब इतना पानी हो जाता है कि तकरीबन हदीस पाक में आया है कि 1400 सहाबाए 1500 सहाबाए किराम ने वज़ू भी बनाया और गुस्ल भी किया। और यहाँ तक के बताते हैं से मेरे आका हम 1500 सहाबाए किराम ने वज़ू भी बनाए और शायरा भी हुए हैं। अगर 1 लाख सहाबा भी होते तो वो पानी बच जाता। ये कतरा पानी नहीं था, आप अंगुली से
اتنا پانی ہو گیا تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر 1,00,000 صحابہ کرام بھی ہوتے، وضو بھی بناتے، غسل بھی کرتے تو پانی بچ جاتا۔ اللہ اللہ، اتنا ہی نہیں، آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا اگر اور دیگر انبیاء کرام کسی مردے کو زندہ کیا، مگر میرے آقا بے زبان چیزوں کو زبان عطا کی، روح عطا کی، زبان عطا کی، بات کرنے کی سلیقہ عطا کی۔ اب وہ کیسے؟ مسجد نبوی میں میرے آقا خطبہ فرما رہے ہیں، اسی شہر کے ایک عورت انصار میں سے جو ایک لکڑی، جو اس کو بولتے عصا، اس کو بنا کر کے محراب میں رکھ دیے، اور ایک لکڑی اس سے پہلے جس کا نام تھا ستون حنانہ، اسی لکڑی پر ٹیک لگا کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے۔ مگر اس دن اتفاق سے میرے آقا اس لکڑی سے، اس ستون حنانہ سے ٹیک لگا کر خطبہ نہیں دیتی ہے، بلکہ اس انصار عورت کی بنائی ہوئی لکڑی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتی ہے۔ اب وہ لکڑی بے جان چیز ہے، اتنی روئی اور اس طریقے سے روئی جس طریقے سے ایک بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور بچہ ماں کو نہیں پاتی ہے تو بچہ واویلا بلکنے لگتا ہے۔ مگر میرے آقا نے اس لکڑی کی رونے کو دیکھ کر اپنے خطبہ چھوڑ کر کے اس لکڑی کو لپٹ جاتے ہیں۔ لپٹ جانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، لکڑی ستون حنانہ کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے؟ اب جیسے لپیٹ لیے میرے آقا نے لکڑی کو۔ اب لکڑی کس طریقے سے روتی ہے؟ جس طریقے سے ایک ماں اور بچہ بچھڑ جانے کے بعد بچہ کو جیسے ہی ماں مل جاتی ہے اور وہ ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے یا سینے سے لپیٹ لیتی ہے تو بچہ سسکنے لگتا ہے، تو اسی طریقے سے میرے آقا نے لکڑی کو لپیٹ لیے تو اب لکڑی بھی سسکنے لگی۔ میرے آقا فرماتے لکڑی کیا چاہتی ہو؟ تو لکڑی میں اب زبان آ جاتی ہے، یا رسول اللہ، جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے مجھے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، مگر آج خطبہ نہیں دیے جس کی وجہ سے میں رو رہی تھی۔ اب آپ ایک لکڑی تھی تو زبان آئی کہ نہیں؟ یہ میرے آقا کے معجزہ میں سے ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ اللہ، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، یہ بھی بے جان چیزیں تھی، مگر جب ابو جہل نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتا ابو جہل اگر میں بتاؤں تو تم کیا کیا نہیں کہہ ڈالے گا، میں نہیں بتاؤں گا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ ہاتھ ہی بتائے گا۔ تو اشارہ کیا میرے آقا نے، تو ہاتھ میں جو تھا وہ یہ بولنے لگا میں کنکر ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ حضرات، میرے آقا کے معجزات میں سے معجزہ ہے۔ برکت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں مختصر، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ نبیانہ علیہ السلام کو جو ید قدرت سے مٹی سے ان کا پتلا بنایا، روح ڈالی گئی، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پتہ چلا تعظیم رسول سے انکار کرنے والا وہ شیطان ہے، تو شیطان ہی تھا۔ اب آگے چلو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ید قدرت سے وہ مٹی بنا کر روح بنایا گیا، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرب و خاص میں آدم علیہ السلام کے نور کو 40,000 سال میں رکھا تھا۔ آپ کو اور آگے بتاؤں تو آدم علیہ السلام کے نور کو رکھا تھا، مگر آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبکہ بتایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتا ہے خلق اللہ نوری،
نور النبیوں کا یعنی اللہ قبل الاشیاء کا جملہ آیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب آگے اور آسان کر دوں، حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو خبر نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر ہاں ایک تارا جو ہے 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا۔ جملہ پر غور، ایک تارا ہے جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں جبریل وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب اندازہ کر سکتے کہ میرے آقا کی کتنی عمر ہے، اور لوگ میرے سرکار کی عمر کی برابری کا دعویٰ کرتے، میرے آقا کی عمر 63 سال ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ اب چلیے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قرب و خاص میں روح کو نور کو 40,000 سال میں رکھا، تو حدیث میں ہے، نکات میں ہے، میں نے اپنے محبوب کے نور کو 3,500 سال تک میں نے اس کو قرب و خاص میں رکھا، یعنی ایک روایت میں کہ 4,020 سال تک اس کو رکھا، اور ایک مرغے کی شکل میں وہ تیرتا رہا، اور 1,420 مرتبہ سانسیں بھی لی ہے، اس سے روح پیدا کی گئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4,120 آپ کے جسد مبارک بال تھا، اس بال مبارک سے جو بھی قطرہ ٹپکتا تھا تو ایک نبی پیدا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اپنے محبوب کو 3,50,000 کو قرب و خاص میں رکھا تھا، یہاں تک روایت میں ہے کہ میرے آقا 4,000 سال تک سجدہ ہی میں تھے، 4,000 سال تک رکوع ہی میں تھے، 4,000 سال تک قیام میں تھے۔ بہت لمبی یہ حدیث پاک ہے، میں آگے چل کے بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ نور آدم علیہ السلام کے پیشانی پر جگمگایا، مگر اس کو منور کر کے آپ شیس علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو جنت عطا فرمائی، جنت میں اکیلا تھے، اچھا نہیں لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بائے کوس سے ماں ہوا کو پیدا فرمایا، جو آپ نے حدیث پاک قرآن سے سنے ہوں گے۔ مگر میں دو بات بتانا چاہتا ہوں، یا بیوی ہوئے، نکاح بھی ہوئے، مگر نکاح میں آپ کا کیا تھا؟ جب جائے تو فرشتے منع کہ نہیں آپ جا نہیں سکتے جب تک مہردن ادا نہ کر لے۔ آج کل بھی ہماری نوجوان ہے جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کی مہردن ادا نہیں کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مہردن باندھی ہے تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو مہردن دے دو، جتنی بھی رقم ہے، مردنے کے بعد اس روپے کو مانگ نہیں سکتے۔ مگر آدم علیہ السلام کی مہردن کیا تھا؟ گئے تھے روک دیے، نہیں جا سکتے، مہردن ادا کیجیے، پیسے بھی نہیں، نوٹ بھی نہیں، رقم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کرو تو کیا کرو؟ تو جبریل فرمایا کہ نہیں جائیے، آپ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، یہی آپ کا مہردین ہے۔ حضرات تو میں مختصر بتاؤں تو ماں ہوا کی 29 مرتبہ بچے ہوئے۔ میں ایک بات بتاؤں، آج ہماری ماں بہنیں کی 1-2 بچے ہو جاتی ہے، نہیں بولنا چاہیے، یہ نس بندی کر لیتے اور کیا نہیں کر لیتے، مجھے بچہ نہیں لینا ہے۔ نادان، تم کھلانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں تم ایسی عورت کو شادی کرو جو عورت زیادہ بچہ جنتی ہے۔ قرآن پاک میں اپنے بچے کو قتل مت کرو۔ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ماں زندہ بچہ کو قتل نہیں کرتی ہے، یعنی اس بچے کو گرا دینا اسی کو قتل کہا جاتا ہے۔ پیٹ میں ہے اور گرا دیا اسی کو قتل کہا جاتا ہے۔ بہرکیف میں طویل بحث میں نہیں جاؤں گا۔ تو ماں ہوا سے 29 بار بچے پیدا ہوئے اور 28 مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، 28 مرتبہ۔ اس کی گہرائی تک میں اگر جانا چاہے تو رات ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں 29ویں بار میں جب بچہ پیدا ہوئے، وہ اللہ کے نبی تھے جس کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔
تو نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی کو وہ نور جگمتا ہوا، پھر وہ نور منتقل ہو گیا کھوج کر کے شیش علیہ السلام کے پیشانی میں آ گیا، پھر ان کو جگمگاتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے پیشانی میں وہ نور جگمگانے لگا، پھر نوح علیہ السلام کی پیشانی کو جگمگاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی پر چمکا، پھر ان کو چمکاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیشانی پر چمکا، پھر ان کو جگمگاتے ہوئے المختصر عدنان تک پہنچا، عدنان کو جگمگاتے ہوئے ہاشم تک پہنچا، ہاشم تک جگمگاتے ہوئے عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب تک جگمگاتے ہوئے روشن کرتے ہوئے جو عبداللہ تک پہنچا، عبداللہ تک وہ نور جگمگاتا رہا، پھر اس نور کو منتقل کیا، جی منتقل کیا طیبہ طاہرہ ساجدہ آمنہ کی شکم میں تفویض ہوئے، وہ نور آمنہ کی شکم میں گئے جو نور کو پیدا فرمایا تھا، سنیے، اور اسی نور سے ساری 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا مختصر طور پر، مگر 9 مہینے کے بعد اسی درمیان میں طیبہ طاہرہ ساجدہ آمنہ کہتی ہے کہ ایک ایسی جماعت آئی فرشتوں کی کہ ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیے، اور یہ کعبہ معظمہ میں گاڑ دیے، اور یہ کو بیت اللہ شریف میں گاڑ دیے ہے، یعنی کہ یہ یہ جھنڈا گاڑنے کے بعد ایک شخص آیا اور یہ کو پیالہ پیش کیا، میں نے اس کو دودھ سمجھ کر پی لی اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اسی مابین میں پھر کچھ عورتوں کی جماعت آتی ہے، آج بھی آج کی تاریخ میں گاؤں میں کسی عورت کی بچہ پیدا ہو تو عورتیں جاتی ہے ان کی ہمت ہونے کے لیے، تو آمنہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آتی ہے، ان عورتوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی مریم، اور ان میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ تھی، اور تیسری جو ہے حضرت ہاجرہ تھی، باقی حوریں تھی۔ اللہ اللہ، آپ اسی درمیان میں یہ کو پردہ ہو جاتی ہے، اور ایسے پردہ ہونے کے بعد مختصر طور پر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آتی ہے۔ اب جیسے لے کر آتی ہے سبوں کو گھر میں چراغ ہے، میرے آقا کے گھر میں چراغ نہیں ہے، عورت پوچھتی ہے کہ ان کے گھر میں چراغ نہیں مگر اتنی روشن کیسے، کیوں اجالا؟ تو دیکھتے ہیں کہ آقا کی آمد کے صدقے میں اس کے گھر میں روشنی روشن ہو گئی ہے، اور یہاں تک کہ اس نور سے محلات یعنی بسرا کو بسرا جو ہے وہاں پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، وہاں کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ، مگر آپ کو بتاؤ قبیلہ بنی سعد کی عورتوں میں سے جو اپنے کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی، مگر مختصر طور پر سب عورتوں نے بچے کو لے کر آ گئی ہے، مگر حلیمہ سعدیہ ہے جو رہ جاتی ہے، ایک ہی بچہ تھا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب عورتیں جانتی تھی یہ یتیم بچہ ہے، اس کو لے کر نہیں جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے نہیں میرے شوہر، میں اس بچے کو لے جاؤں گی، اس کو دودھ پلاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ جاتی ہے، اور جو گدھی بھی تھی جو کمزور تھی، اٹھنی بھی تو جو کمزور تھی جو سواری کے لائق نہیں تھی، اس آقا کو تشریف لے کر آئے، قسم خدا کی اس گدھی میں اتنی طاقتور توانائی ہو گئی ہے کہ اور کوئی اس کے سامنے کوئی مقابلے میں ہے نہیں ہے، اس کے گھر میں برکت ہو گئی ہے۔ المختصر حلیمہ سعدیہ کو لے کر میرے آقا کو لے کر آئے ہیں، سلا دیے ہیں، کسی کام پر مصروف تھی، پھر حلیمہ سعدیہ کہتے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت تو جان پہچان نہیں ہوئی تھی، کہیں کچھ تو ہو نہیں رہا ہے، جیسے کچھ عورت اپنے بچے کو سلا کر دیکھتی ہے کہ میرے بیٹا کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو میرے آقا جو سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور میرے آقا کے انگلی کے اشارے سے یعنی کہ اعلیٰ حضرت جس کا ترجمہ کرتی ہے کہ چاند جھک جاتا ہے جدھر انگلی اٹھائے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا، یعنی میرے آقا جس طرف انگلی کیا کرتے تھے اسی طرف جو چاند جھک جاتا تھا۔ اللہ اللہ، اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ معجزہ کو سماعت کر لیجئے، اس بات کو یہ تک محدود رہنے دیجئے۔ اب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اتنی برکت ہو گئی ہے، بکریاں دودھ دینے لگی ہے، مگر وہاں کا یہ ماحول تھا، رواج تھا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے بھائی جاتے تھے میدان میں بکریاں چرانے
چرانے کے لیے، مگر میرے آقا بچپن کا زمانہ ہے، حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے امی جان میں بھی جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک دن گئے، 2 دن گئے، تیسرے دن گئے، مگر چوتھے دن میرے آقا اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گئے نہیں ہے۔ شیروں کا عقیدہ دیکھو، آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، مگر وہی لوگ نبی کی برائیاں کرتے ہیں۔ مگر ایک شیر کا عقیدہ دیکھو، اتفاق سے جس دن میرے آقا اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے تھے، اس دن شیروں نے اس بکری کو چرا کر لے کے چلا گیا، وہ رضائی بھائی روتے ہوا ہے امی جان شیر نے بکری لے کے چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جانور کو لے کے چلا گیا، شاید بکری کھا لیا ہوگا۔ میرے آقا کو خبر ہوئی ہے، امی جان گھبراؤ نہیں میں جاتا ہوں بکری لینے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ شاید وہ بکری تو ختم ہو گئی ہے، تو شاعر ارشاد فرماتا ہے شیر بکری کو لے کر گیا جان سے، شیر بکری کو لے کر گیا شان سے، اور ان کی گئی جان سے، بکری گئی جان سے، مصطفیٰ کی بدولت امان مل گئی۔ جب میرے آقا اس میدان میں یہ ٹیلا پر کھڑا ہوئے اور اعلان کیا کون ایسا جانور ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے بکری کو چرا کر لے کر گیا، اتنا ہی سننا تھا۔ ان شیروں نے بکری کے کان کو، بکری کے پیر کو پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کیوں لے کر گیا؟ میں شیروں کا عقیدہ تو دیکھیے شیر کا، یا رسول اللہ آپ چند دن سے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ آتے تھے، ہم چھپ چھپ کر کے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر آپ آج آئے نہیں، آپ اس دن آئے نہیں، تو ہم نے مشورہ کیا چلو حلیمہ سعدیہ کی بکری کو چرا کر لے جائیں گے اور اسی بہانے سے وہ آئیں گے اور آقا کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے معجزات ہے، انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ مجھے تو تقریر کرنے کی اتنی شوق ہے، قسم خدا کی۔ مجھے شوق کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو اور کچھ سیکھوں۔ آج کچھ انسان سوچ کے نہیں میں بہت کچھ ہو گیا ہوں، میرے جیسے برکت کوئی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں کسی عالم کے پاس میں بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ ہر ایک انسان کو کوشش چاہیے کہ دولت کی لالچ نہ کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم کی لالچ کرو، دولت کی لالچ نہ کرو، نیکی کی لالچ کرو، اگر وہ نیکی کرتا تم بھی نیکی کیا کرو۔ بیٹھ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس گنہگار سے اگر بولنے میں کوئی قسم کی اگر لفظ سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور سامعین حضرات سے اگر سننے میں کوئی قسم کی غلطی ہوئی ہے، مولا تیرے محبوب کے صدقے مولا معاف عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کی اور حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سال کی طرح ہر سال جشن عید میلاد النبی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب کی ولادت کے صدقے مولا ہم سب کے بگڑے ہوئے کام کو بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے اور ہم سب کے علم میں خوب اضافہ عطا فرما، ہم سب کو غیب سے مدد عطا فرما۔ جو بیمار ہے بے روزگار ہے مولا انہیں بڑھ سے روزی عطا فرما، اور جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ میں اپنی بات کو یہ سے ختم کر رہا ہوں۔ یہ ماہ مبارک کی کیا ہے 10 بجے حاجی صاحب پروگرام کب سے کب تک رکھیں گے؟ کھیر کا پروگرام آج یہ لوگ رکھے ہیں، تو حاجی صاحب کا کہنا ہے کہ پبلک بھی بہت کم آتے ہیں، اس کی جگہ پہ سنت کو ادا کرنے کے لیے کھجور ہاں تو آئندہ نہیں، اس کا فجر کی نماز کے بعد آپ کا ہو جائے گا پہلا، ہاں تو 10 سے 11 برابر منہ مبارک کی، ہاں 10 سے 11۔ میں اپنی ماں بہنوں سے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میری ماں بہنوں، آپ لوگوں نے نبی کی محبت میں اپنے قیمتی وقت کو آپ نے قربان کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو نبی کی یاد کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر اگر آپ پروگرام پہ آتی ہے تو اللہ نے چاہا تو میرے محبوب کے صدقے آپ کے ہر مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور میں ماں بہنوں سے کہوں گا کہ میری ماں بہنوں آج خاص طور پر فجر کی نماز ضرور پڑھنا، ایسے بھی تو نماز فرض ہی ہے، کیونکہ میرے آقا جس سال پیدا ہوئے تھے تشریف لائے تھے اس سال
اس سال کی بات کرتا ہوں، لڑکا ہی پیدا ہوا تھا۔ تو آپ جو اگر دعا کرنا چاہے تو نبی کا وسیلہ لے کر میری ماں بہنوں دعا مانگے، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں میری ماں بہنوں، آپ بغور سماعت کر لیں کہ اب تک ہم نے نبی کی تعریف، ان کے معجزات، ان کے کردار، ان کی اخلاق کو سنے کہ میرے آقا کیا ہے۔ میرے آقا تمام نبیوں سے افضل اعلیٰ ہے، اور اس میرے آقا کے منہ مبارک، جو فارسی کا لفظ ہے منہ مبارک یعنی بال مبارک، جو میرے آقا کے سر پہ بال مبارک تھے، اس لیے کہ میرے آقا کے ہر اعضاء کا ادب سے نام لینا چاہیے۔ تو ان کی زیارت کل انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک 1 گھنٹے کے اندر جو میرے آقا کی شان میں 1-2 نعت پاک پڑھی جائے گی، اور ان کے منہ مبارک کی چند جملے بولے جائیں گے۔ منہ مبارک آخر کیا ہے؟ تو میں میری ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بعد میں تم نہ کہو کہ نہیں ہمیں لیٹ ہو گئی ہے ایسے کرنے میں، وہ کرنے میں، یہ کرنے میں، لہذا وقت کا پابند کرے کہ مسجد کے صحن میں سامنے بیٹھے اور مسجد کے صحنی سے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ تو وقت کی پابند کرے، اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کیونکہ میں نے 2-3 جگہ پہ الحمدللہ اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں مبارک کی زیارت کے پروگرام میں، اور ماحول بنایا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی مبارک کی زیارت ہوتی ہے، عورتیں اپنی نیت لے کر، مقصد لے کر کے الگ سے پیسے ڈالا کرتی ہے، عورتیں نہ مرد بھی، 100 روپے 50 روپے، اور ہر جگہ کا یہ ماحول ہے کہ اس سال مبارک زیارت کرانے میں جو بھی پیسے رقم ہے جو جس نیت سے دی ہے اس پیسے کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر آئندہ جو فاتحہ کی جاتی ہے تو اس پیسے کو وہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک ماحول بنائیے، اگر یہ کام اگر چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی کے منہ مبارک کی اگر نسبت اگر آپ 10 روپے 20 روپے 50 روپے ڈالتی ہے یا ڈالیں گے تو یہ پیسہ آپ کا کہیں جائے گا نہیں، آخرت دنیا ہر جگہ پہ یہ پیسہ کام آئے گا۔ میں اپنی بات کو یہ سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ میری ماں بہنیں دھیمے سے آہستہ سے پڑھے گی، اور میرے سامعین حضرات آواز سے پڑھیں گے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں و توبہ الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے خواجہ غریب نواز، نعرے مجددی، نبی کی ولادت زندہ باد، نبی کی ولادت، نبی کی ولادت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے کھڑے ہو کر صلوات و سلام نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ تاجداری کا بھی یہ فرمائش ہم لوگ پڑھائیے مختصر۔ کیا ہے عرفان؟ عمران، یہ کیا ہے؟ عرفان عمران، دونوں ایک جگہ ہے؟ ہاں الگ الگ ہے۔ ہاں عمران۔ عمران جعفر بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ عرفان، یہ عمران، جعفر، یہ کیا ہے؟ وہ سب ہٹا دیجیے۔ ہاں پڑھو۔ جعفر خان، جعفر بھائی،
बाबुल फकीर नहीं, फारूक नहीं है, फकीर है। क्या लिखा है ये? फकीर क्या लिखा है? फकोर फकीर दुकान जल्दी आ